يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ محترم قابل احترام حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ ہفتہ واری پروگرام جو اس مسجد میں، مسجد ارقم میں منعقد ہیں، جس کا جو موضوع ہے، جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا، جیسا بھی اعلان میں آپ نے سنا، ذمہ داری کا احساس، بڑا ہی حساس موضوع ہے اور اہم موضوع ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جسے بھی جو ذمہ داری اللہ نے دی ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ اچھی باتیں، یہ پیاری باتیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ذمہ داری اور اس کا احساس، ذمہ داری کیا ہے سب جانتے ہیں، یہ کوئی نیا لفظ تو نہیں ہے۔ احساس، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا کو بنانے اور چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف میدانوں میں، مختلف فیلڈز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رکھا ہے۔ یہ سسٹم جو ہے جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شروعات کی ہے، اور اب تک جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ ہر دور میں اللہ نے اپنے ان مخصوص بندوں کو اللہ نے پیدا کیا، جن سے اللہ نے جو کام لینا چاہا اللہ نے لیا ہے، ذمہ دار بنایا، اور انہیں توفیق بھی دی ذمہ داری ادا کرنے کی۔ تو الحمدللہ ہر دور میں انبیاء کرام آئے، جہاں جہاں ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، الگ الگ ملکوں میں، شہروں میں، سوسائٹی، سماج میں، گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذمہ دار پہلے سے بھی بنایا، اور اللہ کے نیک بندوں نے اللہ سے ڈر کر احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو ہے ان لوگوں نے جو حقوق تھے، واجبات تھے، اس کو ادا کیا، اللہ سے توفیق مانگی، اور اگر کہیں کوتاہی ہو گئی، سستی، کاہلی، غفلت، تو انہوں نے توبہ بھی کی، اللہ سے معافی مانگی، اور بندوں کے حقوق میں جہاں خلل تھا، اگر تھا، نقص تھا، تو بندوں سے بھی معافی مانگی، اور یہی جو ہے سلسلہ آج تک چلا آ رہا۔ ابھی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ شروع میں پہلی آیت میں نے پڑھی سورہ احزاب کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کو امانت سے تعبیر فرمایا، کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ایک عظیم ذمہ داری کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا، ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، تمام نے انکار کر دیا اور ڈر گئے، اور انکار ہی کر دیا کہ ہم ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کہا کہ انسان نے یہ ذمہ داری لے لی، اور انسان بھی کیسا ہے؟ اللہ نے کہا ظلوم، بہت بڑا ظالم، جہول۔ دوسری صفت اللہ نے بتائی، بہت بڑا نادان۔ ذمہ داری بہت بڑی ہے،
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے کہا، اللہ نے اپنے بندوں کو توفیق دی ہے۔ جن بندوں نے اللہ سے جڑ کر زندگی گزاری، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیا، ذمہ داری کو سمجھا، نبھایا، اللہ سے توفیق مانگی، اللہ نے آسان کیا ہے، اور آسان اللہ کر رہا ہے آج بھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، ذمہ داری لینا کوئی کمال نہیں ہے، ذمہ داری نبھانا یہ اصل کمال ہے۔ چاہے کوئی وقت کا بادشاہ ہو، مسلمانوں کا خلیفہ ہو، یا کہیں کا بھی امیر ہو، حاکم ہو، یا گھر کا نگران ذمہ دار ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذمہ داری دی ہے، اس کے اصول بتائے ہیں، اس کا طریقہ بتایا ہے، ذمہ داری کیسے نبھانا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور ہم آج کوئی نئے نہیں ہیں، آج کی جو صورتحال ہے، جو لوگ زندگی ہمارے ساتھ گزار رہے ہیں، کوئی نئے لوگ نہیں ہم لوگ، یا ہمارے لیے کوئی کام نیا نہیں ہے۔ یہ آج جو ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جس کو بھی جو دی ہیں، وہ پہلے انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین ہوں، پھر ائمہ علماء ہوں، یا ابھی ماضی قریب کے جو علماء گزرے دنیا سے چلے گئے، ان لوگوں نے ذمہ داریاں لی ہیں، قبول کی، اسے نبھایا بھی ہے، طریقہ بتا کے گئے ہیں، ان کی زندگی محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی کی پوری تاریخ ہمارے سامنے، صحابہ کی تاریخ آج ہمارے سامنے ہے۔ دین کی ذمہ داری کیا ہے، دنیا کی کیا ذمہ داری ہے، دینی کام کیا ہیں، دنیاوی کام کیا ہیں، سب بتا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ذمہ داری تو سب کو معلوم ہے، اللہ نے مقرر کی ہیں، عائد کی ہیں، ہر ایک کو دیا ہے۔ بلکہ آج ایسے لوگ ہمارے ساتھ جی رہے ہیں جو ذمہ داری کو خود سے لے رہے ہیں، مانگ کر لے رہے ہیں، چھین کر لے رہے ہیں، لوگوں کو ستا کر لے رہے ہیں، عجیب و غریب پلاننگ کر کے لے رہے ہیں، چاہے کسی کی جان بھی چلی جائے، کسی کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ بھی ہو، یا کسی کا مالی نقصان ہو، کچھ بھی ہو جائے، ایسے لوگ آج ہمارے ساتھ جی رہے ہیں جن کو کرسی چاہیے، منصب چاہیے، بڑی بڑی ذمہ داری، اللہ اکبر۔ لوگ چھوٹے ہیں اپنی نگاہوں میں، خود جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، کس مقام کا ہوں، میری حیثیت کیا ہے معلوم ہے، لیکن بڑی بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف پچھلے جو گزرے ہیں نیک لوگ ڈرتے تھے ذمہ داری لینے سے، ڈرتے تھے، مار کھایا لوگوں نے ذمہ داری قبول نہ کرنے کے سلسلے میں، مارا گیا، ستایا گیا، ظلم کیا گیا ذمہ داری نہ لینے کی صورت میں۔ اور آج ایسے ظالم اور ایسے جابر اور ایسے جو ہے نادان فیلڈ میں اتر گئے ہیں جو دوسروں سے ذمہ داری چھین رہے ہیں۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال، اور سمجھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں، نہ اچھے لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ یہ نااہل لوگ۔ اور یہ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ذمہ داری کسی ایسے شخص کو دی جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، چاہے وہ خود لے، چاہے اس کو دوسرے لوگ دیں، جو اس کا مستحق نہیں ہے، تو کہا قیامت کا انتظار کرنا، یعنی قیامت قریب ہے۔ اب دیکھیے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے نبی کا انتقال ہو کر 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے۔ اب تک کتنے لوگ آئے گئے۔ ابھی اس وقت اللہ کے نبی نے کہا میرا دنیا میں بھیجا جانا یہ قیامت کی پہلی نشانی، چھوٹی نشانیوں میں سے قیامت کی پہلی نشانی، چھوٹی نشانی اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا۔ آ کے چلے گئے اللہ کے نبی ساس، تو قیامت قریب ہے۔ تو قیامت کی ایک اہم نشانی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ ذمہ داری ایسا شخص لے لیں جو جانتا ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ کتنی بڑی اس کی جو ہے یہ ذمہ داری کا کتنا بڑا بوجھ اس پر آ گیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔
اب شکایت کرنے والے شکایت کریں گے، جو اس کے ماتحت رہیں گے، گھر کا کوئی نگران ہے یا کاروبار کا یا کوئی بھی، جیسے میں نے کہا دنیا کے مختلف کام ہیں، مختلف کاموں میں اگر ذمہ دار کوئی ایسا بنا ہے یا اسے بنا دیا گیا جو اس کا مستحق نہیں، حقدار نہیں، ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام اگر ذمہ دار صحیح نہیں، ایک گھر نہیں چلا سکتے، ایک گھر نہیں چلتا، سنگل فیملی کے بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو اب اندازہ نہیں کر سکتے میں اور آپ، کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہو، تو وہ کیسے چل سکتا بتائیے؟ ایک گھر نہیں چل سکتا ہے، سسٹم نہ ہو تو۔ اللہ نے پوری دنیا، جیسے میں نے شروعات کی، سسٹم سے بنائی، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کیسے کوئی کام کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، مرد کی ذمہ داری بتا دی، عورت کی بھی ذمہ داری بتا دی، بڑوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہر فیلڈ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر سمجھا دیا، حتیٰ کہ مسلمان ہی نہیں، یہود و نصارہ، ملحدین، کفار، مشرکین، ان میں بھی سسٹم ہے نہیں ہے؟ یہود و نصارہ کے پاس بھی سسٹم ہے، ملحدین جو مانتے ہی نہیں کہ کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، ایسے لوگوں کے پاس بھی سسٹم ہے۔ یہ جو ہندو ہیں، کافر، مشرک ہیں، جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جن کا کوئی بنیادی عقیدہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس بھی سسٹم۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پاس رب کی شریعت موجود ہے، قرآن ہے، حدیثیں واضح ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے علماء ہیں سمجھانے کے لیے، پھر کیا ہو گیا ہے کہ وہ ذمہ داری کا احساس، کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج کوئی ہمارا قائد نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، ہمارے مسائل کا جائزہ لے کر اس کو حل کرنے والا نہیں؟ کیوں ایسا لگتا ہے؟ کیا لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس؟ کیا سسٹم اللہ نے نہیں دیا ہمیں؟ رولز ریگولیشن نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ آخر کیا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ ہمارے ذمہ داروں کو کیا ہو گیا؟ جو شکایت کرتے ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں نہیں طے کر پاتے کہ مسائل کیا ہے، اسے کیسے حل کرنا ہے؟ دنیا کے مسائل ماشاءاللہ ہر ایک حل کر رہا ہے اپنے حساب سے ہی صحیح، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے بھی کر لیتے ہیں لوگ، کہیں سے بھی جھوٹ بول کر ہی صحیح، دھوکہ دے کر ہی صحیح، چوری کر کے ہی صحیح، کسی پر ظلم کر کے ہی صحیح۔ لیکن یہ دین کے جو اہم مسائل ہیں، ہمیں جنت کو جانا ہے، واپس دنیا چھوڑ کے جانا ہے، دنیا بھی ختم ہونے والی، تو اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ وہ احساس کیوں ختم ہو گیا؟ آج اچھے اچھے لوگوں کو کیوں ختم ہو گیا احساس؟ یہ آخر سوچنے والی بات، غور و فکر کرنے والی بات، اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت۔ دیکھیے افسوس اس بات پر نہیں کہ یہ سسٹم جو اللہ نے بنایا وہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے، سوسائٹی، سماج، گھر، معاشرہ، رہنے والے لوگ بگاڑ کے شکار ہوں، اس پہ افسوس نہیں، اس سے بڑا افسوس اس بات پر ہے کہ بگاڑ کے یہ لوگ شکار ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اس کا احساس ہی نہیں۔ احساس جب ہوگا ذمہ داری ادا ہوگی نا۔ آخر کب آئے گا احساس؟ میرے اور آپ کے اندر کب آئے گا؟ شروعات ہمیں اپنے آپ سے کرنا، کسی اور سے نہیں۔ سامنے والے کو بولنا آسان ہے، اور آج ہر ایک سامنے والے کو بول رہا ہے، بچے بول رہے ہیں ماں باپ صحیح نہیں ہے، بیوی کہہ رہے شوہر صحیح نہیں ہے، جمعیت جماعت والے کہہ رہے ہیں یہ رعایا صحیح نہیں ہے، رعایا بول رہی ہے امیر صحیح نہیں ہے۔ پھر آخر کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کس کو حل کرنا ہے، یہ بھی پتہ نہیں۔ سامنے والا کیا شکایت کر رہا نہیں معلوم۔ ارے شکایت کرنے سے پہلے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری ہے۔ میں جب اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، میں خود بیٹھا ہوں یا بٹھایا گیا، اللہ کی طرف سے بھی اللہ نے جو سسٹم بنا کے پیدا کیا ہے، ماں باپ تو گھر کے ذمہ دار ہیں، خاندان کے ذمہ دار ہیں، سوسائٹی، سماج، ہر جگہ کے لوگ ذمہ دار۔ تو کب احساس جاگے گا کہ مجھے ذمہ داری ہے؟
کرسی کے لیے سب اقرار کر کے لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا. لیتے وقت بڑے دعوے ہیں، لوگ پوچھنے سے پہلے بولتے ہیں میں آپ کا یہ مسئلہ حل کروں گا، ایسا کروں گا، یہ ہے وہ ہے. جیسے ہی کرسی پہ بٹھا دیا گیا سب بھول جاتے ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے وعدہ کیا تھا. بھیجنے سے پہلے اللہ نے بتا دیا کیوں میں بھیج رہا ہوں، کیوں، کیسے پیدا کروں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، کتابیں نازل کروں گا، سمجھاؤں گا، بتاؤں گا. سب بتا کے اللہ نے بھیجا ہے، ایسے ہی نہیں پیدا کیا اچانک. پورا سسٹم اللہ نے بتا دیا. اور کیسے نبھانا ہے، وعدہ بھی کیا رب نے کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اور اللہ نے کی مدد. انبیاء کی مدد کی ہر دور میں. جو صحیح لوگ تھے وہ کامیاب ہو گئے، جو غلط تھے ہلاک و برباد ہو گئے. نقصان اٹھایا انہوں نے دنیا میں بھی، اور خبر میں بھگت رہے ہیں، آخرت میں بھی حساب ہوگا. یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے پیارے انداز میں سمجھا دیا، ڈرا کر بھی اللہ نے، دھمکی دے کر، جہنم کی وعید، عذاب کی دھمکی، ظاہری باطنی فتنوں کی دھمکی، ایمان کی دولت چھیننے کی، کتنی دھمکیاں دی اللہ تعالیٰ. پیار سے بھی سمجھایا رب نے، ڈانٹ کر بھی سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. اور انفرادی سزا بھی اللہ دیتے ہیں، اجتماعی سزا بھی دی اللہ تعالیٰ نے. ابھی دور جانے کی ضرورت نہیں. پچھلا جو لاک ڈاؤن ہوئے، یہ کرونا کی بیماری، کتنا بڑا الارم ہے اللہ کی طرف سے. ہے نہیں ہے، پوری دنیا کو جگایا اللہ تعالیٰ نے، پوری دنیا کو. گرچہ کہ غلطی کرنے والے آپ بعض کہیں یا اکثر کہیں، ذمہ داری کا جنہیں احساس نہیں ہے، بعض کہہ لیں یا اکثر کہہ لیں. وَلِلْإِنسَانَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا. اللہ نے ہر ایک کے بارے میں کہا ہے کہ ہر ایک کو علم ہے، اللہ نے اس کے دل میں وہ بات رکھی ہے. لوگ دعوے کرتے ہیں، ذمہ داری لینے سے پہلے دعوے کرتے ہیں میں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ فلاں کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، سب دعوے کرتے ہیں. لیکن جب بات عمل کی آتی ہے سب بھول جاتے ہیں. وہی جو آج پکار رہا تھا وہ خاموش ہے. پہلے بولتے ہیں کہ وہ اچھا تھا، بولتے نہیں بولتے لوگ. ابھی جو اس کو ہٹائے ہم لوگ، وہ اچھا تھا، اس سے بہتر تھا. اس نے خالی آ کے پروپیگنڈا کر دیا، الزامات لگا دیے اس پر، چیخنا چلانا شروع کر دیا، کچھ فلاں فلاں کچھ کام کر کے بیٹھ گیا. کیسے بیٹھنے کی حد تک ہو گئی ذمہ داری؟ اس کو ذمہ داری کہتے ہیں. پھر جا کے بیٹھو، لڑ کے محنت کرو. کی نا اس نے بحث کی، اس نے الزامات لگائے، اس نے جو ہے بہت کچھ کہا، وعدے کیے، تو بڑی محنت کی اس نے. بیٹھنے تک ذمہ داری تھی اور ختم ہو گئی بیٹھنے کے بعد. یہ مسئلہ ہے، یہ ذمہ داری ہے؟ ہرگز نہیں. ہر عقل مند جانتا ہے. پھر کام کون کریں گے؟ اور دیکھیے طاقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہندوستانی ماحول میں، جمہوریت ہے نا، جمہوری نظام ہے. ایک ناحیے سے غلط بھی ہے، ایک ناحیے سے صحیح بھی لگتا ہے. لوگوں کو سیدھا کرنا ہے تو جمہور آتے ہیں، پبلک سیدھا کرتی ہیں لیڈروں کو. لیکن اب پبلک بھی کہاں ہے، ان کی آواز میں وہ دم نہیں رہا، وہ اصول بھی نہیں رہے، ویسے لوگ آج ہے بھی نہیں. لیکن ہر مسئلے کا حل یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے نکال کے دیا ہے، واضح کر دیا ہے. دنیا میں کوئی کام مشکل، ناممکن تو ہے ہی نہیں، حد سے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. ہاں تو کچھ چیزیں ہیں کرنے کے لیے محنت ہر ایک کو کرنا ہے. دیکھیے کافر کو کہا اللہ نے دنیا جنت، کیا کہا؟ جنت الکافر کہا گیا، صحیح مسلم کی روایت. دنیا کیا ہے؟ کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ. دنیا سجن للمؤمن و جنت الکافر کہا گیا. لیکن اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کافر بھی جو ہے پریشان ہو رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے، بلکہ بعض مسلمان اس سے بہتر ہیں. ایمان کی دولت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، سکون دیا، اللہ کو پہچاننے کی توفیق دی، اور بہت سارے مواقع دی اللہ تعالیٰ نے. اس کافر سے بہتر بھی ہے مسلمان، نہیں ہے؟ کتنے آج بھی کافر مکے میں بھی، یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھیجے گئے، مکے میں بھی لوگ پریشان تھے.
کس کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی کی طرف سے نہیں، صحابہ کی طرف سے نہیں، مسلمانوں کی طرف سے نہیں، خود ان کے لیڈروں کی طرف سے۔ ذہنی طور سے پریشان تھے، سکون نہیں تھا ان کی زندگی میں، انتظار میں تھے کہ کب یہ مسلمان غالب آ جائیں گے، ان کو کرسی ملے گی، ذمہ داری ان کو ملے گی، اس انتظار میں تھے۔ اور دیکھیے جیسے ہی ذمہ داری ملی مسلمانوں کو، مکہ جیسے فتح ہوا، سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیا آج نہیں ہو سکتا ایسا؟ آج تو ماشاء اللہ اور آسانی کر دی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت اسلام کا پیغام پہنچانا مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ آج کا اتنا مشکل ہے، گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں۔ جدید وسائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ہر ایک کو دیے ہیں ماشاءاللہ، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ بڑا ہتھیار ہے۔ پوری دنیا میں رب کا پیغام میں اور آپ پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی یہاں میں بات کر رہا ہوں، یہ لائف کاسٹ جو ہے پوری دنیا میں کر سکتے ہیں آپ۔ یہ چھوٹا سا آلہ ہے، یہ سب کے پاس ہے آج۔ ایک غریب مسکین کے پاس بھی ہے، ایک فقیر مانگنے والے کے پاس بھی ہے۔ مانگنے والا بھی اس کے ذریعے مانگ رہا ہے، کاروبار لوگ اس سے کر رہے ہیں۔ کیوں ہم دعوتی کام کیوں کریں؟ ہمارے اندر وہ احساس ہے، ذمہ داری کا احساس ہے۔ فری میں ملا اسلام، ہمیں فری میں ملا ہے۔ جو چیز فری میں ملتی ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ کیا یہ مسئلہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ؟ یا جس کو فری میں ملی ہے کرسی، منصب، مقام، مرتبہ، جو بھی کہہ لیں، کیا اس لیے اہمیت گھٹا دی ہم لوگ؟ پوچھئے جس نے ترقی کی دنیا میں، ایک کافر سے بھی پوچھئے، کتنی پاپڑ جو ہے بیلنے پڑتے ہیں، کہتے ہیں نا موٹی زبان، کتنی محنت، سردی گرمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، راتوں کی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، بھوکے پیاسے رہنا پڑتا ہے۔ یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا، یہ دین، اللہ کا دین، اللہ کی مقدس زمین میں اللہ کے لیے سجدہ کرنا کعبۃ اللہ میں مشکل تھا۔ جو دور آخر میں کہا گیا قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا، اسلام پہ چلنا، عمل کرنا ویسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں شعلہ لینا، انگارہ۔ اللہ اکبر۔ مکے میں آغاز ہوا اسلام کا اسی طرح، سجدہ کرنا مشکل تھا وہاں پر صحابہ کے لیے۔ آج ہمیں کون روک رہے ہیں؟ ہم خود اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ نماز کون چھوڑنے والے ہیں؟ خود ہماری غلطی۔ کوئی منع کر رہا ہے ہمیں؟ پابندی اذان پر ہے، نماز پر پابندی ہے؟ اذان پر بھی پابندی کون لگا رہے ہیں؟ جن کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے، اذان کی اہمیت جس کو نہیں معلوم۔ لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ پابندی ان لگا رہا ہے، وہاں تکلیف ہو رہی ہے، خود ہم اپنے آپ پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ کتنی پابندیاں ہم نے لگائی بتائیے؟ ذمہ دار ہوں، رعایا ہوں، ماتحت رہنے والے لوگ ہوں، ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، جو بھی ہوں، سب کو غور کرنا ہے آخر کیا وجہ ہے۔ اپنے آپ سے پوچھنا ہے میں نے کیا کیا؟ صرف شکایتیں کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، یہ نہیں کرتے، وہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ ہم کیسے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کوئی امیر ہے تو صرف شکایت کر رہے ہیں کہ امیر کچھ نہیں کرتا۔ ہم رعایا ہیں، ہم نے کہاں تک ساتھ دیا؟ کیا ہم نے ان کے لیے دعا کی کبھی؟ امام احمد کے بارے میں، کئی لوگوں کے بارے میں آیا، وہ اپنے بعد وقت کے جو بادشاہ ہوتے امیر، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہر مرتبہ جب ہاتھ اٹھاتے اپنے لیے، سب کے لیے، ان کے لیے دعا خاص کرتے تھے۔ کیوں؟ جب پوچھا گیا تو کہا وہ صحیح رہیں گے تو ہم صحیح رہیں۔ کبھی ہم نے دعا کی اپنے والدین کے لیے؟ شکایت کرتے ہیں صرف والدین صحیح نہیں، کبھی دعا کی ان کے حق میں؟ ذمہ داروں کے حق میں کبھی دعا کی ہم نے؟ آج کل یہودی، نصرانی، عیسائی، یہ کافر مشرک کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کبھی ان کے حق میں دعا کی ہم نے؟ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ کے نبی رات میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے دشمن کے لیے، ابو جہل کی ہدایت کے لیے پیارے نبی نے دعائیں کی، محنت کی ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آج ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں۔ غلطی یہاں ہے، دیکھیے ذمہ داری کا احساس سب سے پہلے یہاں ہونا، احساس عمل کی چنگاری یہاں پہ ہوتی ہے۔
احساس عمل کی چنگاری ہے نا، شعر ہے، جس دل میں فروزاں ہوتی ہیں، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہیں، اس لب کا آنسو موتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا کیا ہے شعر، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے کا احساس، عمل کا احساس، ذمہ داری کا احساس جاگنا چاہیے خود کے اندر۔ صرف میں شکایت کرتے بیٹھوں، میرے مسائل اور بڑھیں گے، شکایت کرنے سے مسائل بڑھتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے سامنے والا صحیح نہیں، ہم تو صحیح بنے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، دنیا بھی پوچھ رہی ہے، آج قبر میں بھی پوچھا جائے گا، آخرت میں سب کے سامنے ذلیل کرے گا اللہ، رسوا کرے گا۔ لیکن ہم اپنے آپ سے تو سوال کریں، میں صحیح ہوں؟ میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں؟ جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، ہر ایک سوچے ہم میں سے، میں ادا کر رہا ہوں حق؟ ٹھیک ہے ماں باپ نہیں کیے، میں ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیوی شکایت کریں، یا بیوی، میں شوہر ہو کر بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ میں دوست ہوں، کوئی فلاں دوست میری شکایت کرا، میں نے اس کا حق ادا کیا دوستی کا۔ پڑوسی شکایت کرا، میں نے پڑوسی کا حق ادا کیا۔ وہ ذمہ دار نگران ہے، میں اس کی شکایت کر رہا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ یہ ہر ایک کو غور کرنا ہے۔ میں اور آپ اگر غور کریں، ہر ایک غور کریں، تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائیں گے، پورا سسٹم صحیح ہو جائے گا۔ کیونکہ پورے سسٹم میں خرابی آ گئی آج، گھر کے سب لوگ صحیح نہیں ہیں، اسی وجہ سے گھر بگڑ رہا ہے۔ سب صحیح ہو جائیں، ماں باپ کی ذمہ داری ماں باپ ادا کریں، اولاد بھائی اپنی بہن کے حق میں، اپنے حق میں، والدین کے حق میں بھائی اپنی ذمہ داری ادا کریں، بہن کی کیا ذمہ داری بہن کریں، بیوی کی کیا ہے بیوی، اسی طرح ہر ایک تمام کو ذمہ داری دی گئی۔ جو حدیث میں نے پڑھی، کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر مثالیں دی اللہ کے نبی نے، چند مثالیں دے کر سمجھایا کہ جو بادشاہ ہے، امیر ہے، حاکم ہے، اس کی رعایا کا وہ ذمہ دار ہے۔ جس کو بڑا بنایا گیا، جتنا بڑا ہے وہ، اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوچھے گا اس کی زندگی کے بارے میں، اس نے کام کیا نہیں کیا، اللہ کا حق ادا کیا نہیں کیا، بندوں کے حقوق پوچھا گیا اللہ تعالیٰ۔ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا، جو چھوٹا ذمہ دار اس سے بھی پوچھا جائے گا، جو ذمہ دار نہیں ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ تنہا حساب لے گا اللہ تعالیٰ، ایک ایک بندے کا، ایک ایک بندی کا حساب ہو، پوری زندگی کا حساب، پھر جوانی کا الگ حساب، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم اللہ دین دنیا کا دیا، جو کچھ دیا کہاں تک عمل کیا، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ اللہ کے حقوق میں کیا سوال ہوں گے بتایا گیا، بندوں کے حقوق میں کیا سوالات ہوں گے بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ پھر کیا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی نے پہلے امیر کا ذکر کیا، پھر کہا آدمی اپنے گھر کا نگران ہے، آدمی جو ہے اپنے گھر کا نگران ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اور جس کا وہ ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ پھر بیوی، گھر کی جو بیوی ہے، ملکہ جس کو کہا گیا، گھر کی مثال دی اللہ کے نبی، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، ذمہ دار ہیں، بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، شوہر کی عزت کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت، اور وہ تمام ذمہ داریاں جو گھر تک اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں عورتوں کو، کہا وہ ذمہ دار ہیں، کل پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ خادم کی مثال دی، کوئی خادم ہے، غلام ہے، اس کے آقا کے سلسلے میں کہا اس سے پوچھا جائے گا، کہاں تک اپنے آقا کا حق ادا کیا۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کہا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ مثالیں دینے کی ضرورت ہے؟ ہر ایک کا گھر ہے نا، ہر ایک باہر بھی امیر ہے، کچھ نہ کچھ چلاتا ہے اپنا اور گھر میں جاتا ہے، عورتیں تو گھر میں رہتی ہیں، ان کی ذمہ داری وہیں پر ہیں۔ اہم ذمہ داریاں اللہ کے نبی نے بتا دی۔
یہی لوگ دیکھیں جو امیر ہیں، مین انسان جو رہتا ہے، کنٹری کا ہو، سوسائٹی کا ہو، ملک کا ہو، اسٹیٹ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر وہ صحیح رہا، اپنی ذمہ داری ادا کیا، سب صحیح ہو جائیں گے۔ گھر کا نگران ہر ایک ہے ہم میں سے، ہر ایک کا گھر ہے، اللہ نے دیا ہے، سب شادی شدہ ہیں تقریباً لوگ، جن کی شادی ہو گئی۔ کیا میں ادا کر رہا ہوں اپنی ذمہ داری؟ غور کریں۔ کیا شکایت ہے میرے ساتھ رہنے والوں کو؟ پوچھیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی مجھے آ کے بولے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، سب کو معلوم ہے۔ جب ہم نے شادی کی تو معلوم تھا کہ شادی کیوں کر رہے ہیں، کیا حق بنتا ہے بیوی کا۔ صرف بیوی نہیں کرتی شکایت کریں، یا شوہر کو بیوی صرف بولے کہ وہ کچھ نہیں کرتے، غلط ہے۔ ہر ایک دیکھے کہ میری کیا ذمہ داری بنتی، میں نے کیا کیا۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے، اللہ پوچھے گا۔ اللہ نوٹ کر رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ آج کیمرے لگائے گئے ہیں ہر جگہ، گھروں میں لوگ لگائیں، کاروبار میں لگائیں، کہاں نقصان ہو رہا ہے سب معلوم ہے۔ اور کیا چاہیے؟ معاملہ واضح ہے نہیں ہے؟ یہ اہم سوال ہے، ہر ایک سے سوال ہے۔ ذمہ داری معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ دنیا میں کیوں آئے معلوم ہے نہیں؟ کوئی بھی ڈیوٹی ہم کرتے ہیں پہلے بتایا جاتا ہے آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، بتاتے نہیں بتاتے؟ پھر شکایت کا موقع کون دے رہے ہیں؟ اب دونوں دے رہے ہیں۔ کبھی کہیں پر کام کرنے والا صحیح کام نہیں کر رہا، شکایت کا موقع دے رہا ہے۔ کہیں پر تنخواہ اس کو صحیح نہیں دی جا رہی، وہ بھی شکایت کر رہا ہے کہ میں کام برابر کر رہا ہوں، یہ تنخواہ صحیح نہیں دیتا، ہے نا گڑبڑ۔ بیوی کہہ رہی میں تو حق ادا کر رہی ہوں، یہ صحیح کھلاتے نہیں، صحیح پلاتے نہیں، دو باتیں کرنے نہیں آتا ان کو پیار محبت کے، صرف کھلانا پلانا ذمہ داری ہے۔ بہترین طریقے سے گھر کا سب سے بہترین بن کے گزارنا بھی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین کہا گیا کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر۔ اور سوسائٹی کا سب سے بہتر کون ہے؟ جو ذمہ دار ہو کے سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ ملک کا سب سے بہتر کون ہے؟ جو سب سے بڑا نگران ہے، ذمہ دار ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ انسان ہی نہیں، جانوروں کے بارے میں کہا گیا وہ حسن سلوک کرنا ہے، جانوروں کے حقوق بھی ادا کرنا، غیر مسلموں کے حقوق بھی بتائے گئے۔ ارے مسکرا کے ملنا صدقہ کہا گیا، اتنی بخیلی، اتنی بخیلی آ گئی، اپنوں کے لیے نہیں مسکرائیں گے، کس کے لیے مسکرائیں؟ بتائیے، مسکرانے میں کیا گیا؟ ثواب مل رہا ہے ہمیں، اچھے اخلاق بنا لیں گے تو کیا بگڑے گا ہمارا؟ بتائیے۔ جتنا بڑا بنتا ہے غرور، تکبر آ گیا ہے، اور اپنوں کے ساتھ تکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تعلیم کس کی ہے؟ حکم کس کا ہے؟ ترازو میں دیکھیے، دنیا میں چاہتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے اچھے اخلاق کسٹمر کے ساتھ، صرف وہ بھی پیسے کے لیے، پیسے، کسٹمر بھی اگر چیز واپس کر دے یا کچھ بول دے پھر وہی مسئلہ بگڑ جاتا، 2 منٹ میں ایکٹنگ کر رہے ہیں، ایکٹنگ، دکھاوا، اللہ ماشاء اللہ۔ ارے غیر مسلمان بھی اچھا بات کرتا، آج ایک عیسائی بھی پیار محبت سے بات کرتا۔ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ جن کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، بڑے بڑے علماء کے بیانات سننے والے، سوشل میڈیا پر ہو، کانفرنسوں میں ہو، باہر سے بلا رہے ہیں، دور دور سے بڑے علوم، بڑے خرچے کر کے بلا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ عمل نہیں ہے۔ بتائیے ذمہ داری ابھی کیسے ادا ہو، کون ادا کریں؟ یہ سوالات ہیں، اہم سوالات جو میں بتا رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھنا ہے ہر ایک کو۔ انشاءاللہ آج سے طبیعت بنائیں گے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ میں ادا کروں نہیں ادا کروں، میری نجات ہو، میں کامیاب رہوں۔ صرف شکایت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسائل بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں، ختم نہیں ہوتے مسائل۔ ہر ایک شکایت کر رہا ہے آج، شکایت بھی نہیں، غیبت کر رہے ہیں، غیبت، چغل خوری اپنی جگہ وہ لوگ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں لوگ، خواہ بیٹھے جگہ اپنی نیکیاں بھی نہیں کر رہے ہیں، برائیاں زیادہ کر کے اپنا معاملہ بگاڑ رہے ہیں۔ ایسے مسائل حل نہیں ہوتے۔
ہوتے ہیں، پھر کیوں نہیں سوچتے میں اور آپ؟ صرف دوسروں پہ ڈالیں گے۔ کھانے پینے کے مسئلے کیسے حل کر رہے ہیں؟ خود کر رہے ہیں یا دوسرے کھا رہے ہیں ہمارا کھانا؟ بتائیے، پوچھیے اپنے آپ کو، کیونکہ ہماری فکر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں ہم زندگی گزاریں، نہیں گزار رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی شکل و صورت کیا ہے، کس کی نقالی کر رہے ہیں؟ ارے رب کی شریعت پسند نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پسند نہیں، پھر کیا پسند ہے ہمیں؟ جنت میں جانا چاہتے نہیں جاتے، نہیں چاہتے، یا ڈائریکٹ نہیں جانا چاہتے؟ ایسے لگ رہا ہے سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں۔ ایک کافر بھی چاہتا ہے، ایک یہودی بھی چاہتا ہے، ایک نصرانی بھی چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں۔ کوئی جہنم میں جانا نہیں چاہتا، کوئی چاہتا ہے، ابلیس کو بھی منظور نہیں تھا، کوئی نہیں چاہتا جہنم میں جائے، اس کو تکلیف ہو۔ آج ایسے لگتا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جانا چاہتا، ایسے لگ رہا ہے، لگ رہا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کے دین کو نہ پہچانے، اللہ کی جو ذمہ داری اللہ نے دی اس کو نہ پہچانے، کیا وہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ توفیق نہیں دے گا، دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، کیا اللہ اس کو بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے حقوق ادا کیے نہیں کیے؟ کب کیے آپ نے؟ اللہ کے نبی نے اللہ کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ اللہ نے گواہی دی نا۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، رضی اللہ عنہم ورضوان، صرف وہ اللہ سے راضی نہیں، اللہ ان سے راضی ہوا۔ سرٹیفکیٹ دنیا میں دی اللہ نے، ہماری کس نے دی؟ یا تو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں سرٹیفکیٹ کامیابی کی یا ناکامی کی؟ بتائیے، جھوٹی تسلی تو نہیں دے رہے کہیں ایسا نہ ہو غلط فہمی میں ہم اور آپ؟ ایسا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں جانا چاہتے جنت میں، اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، حقوق چھین رہے ہیں۔ آج حقوق دینا تو دور کی بات، حقوق ادا کرنا ذمہ داری ہے۔ یہ احساس کیوں ختم ہو گیا ہے سب سے؟ اچھے اچھے لوگ، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، ہر سال جا کے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کہاں ہیں؟ حقوق و معاملات میں سب سے پیچھے ہیں، ہے نہیں ہیں؟ الا ماشاء اللہ، نیک لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو پہلے صف میں رہتے ہیں، وہاں حقوق بھی ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بہت سوچنے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ وہاں جا کر بھی، زمزم پی کر بھی ان کے دل صاف نہیں ہو رہے ہیں، دل میں نفرتیں۔ وہاں ملنے کی جگہ اتحاد، یہ نماز ملنے کی جگہ ہے، نماز میں پیر سے پیر لگانا ضروری قرار دیا گیا۔ جن کے پیر نہیں ملتے سمجھے ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا، جن کے دل ملے ہیں ان کے پیر ملیں گے، یہ حکم اللہ نے دیا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں مل کے کھڑے نہیں ہوتے نماز میں، وہاں جا کر بھی کعبۃ اللہ میں دل صاف نہیں ہوتے، زمزم پی کر بھی دل صاف نہیں ہو رہا، پھر کون سی دعائیں کر کے آ رہا اللہ سے؟ اتنا پیسہ خرچ کر کے، آج لاکھوں میں حج جو ہے کرنا لاکھوں میں ہو گیا ہے، بار بار کر رہے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے۔ کیا فائدہ ایسے حج کا؟ بتائیے، پیسے کما رہے ہیں حج کرنے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، حقوق مار کر، بار بار حج کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہی پیسے آپ یتیم خانے کھولیے، یونیورسٹی کھولیے، کالج کھولیے، دواخانے کھولیے۔ کیا صحابہ ایسا ہی کرتے تھے؟ عثمان رضی اللہ کیا ہر سال گئے، بار بار گئے؟ نہیں گئے۔ اللہ کے نبی صرف 4 عمرے کی ہیں، اللہ کے نبی صاحب ایک ہی حج کیے اللہ کے نبی صاحب۔ کیا چاہتے تو ہر سال نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کے نبی صاحب صحابہ نہیں کر سکتے تھے جی؟ کیا صرف حج کرنے سے پورے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ وہ صرف اللہ کے حقوق میں، بس معافی کس میں ہوگی؟ اللہ کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کیا حج کرنے سے معاف ہو جاتے؟ یہی سمجھتے ہیں نا، حج کر کے آ کے سمجھتے ہیں میں پاک ہو گیا،
گناہوں سے کیسے پاک ہو گیا؟ جسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں، چھوٹا بچہ. وہ اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں نہیں. ایک غلطی، ایک گناہ بھی معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ معاف نہ کرے، جب تک میں حق ادا نہ کروں، جب تک وہ پیسہ جو لیا ہوں جھوٹ بول کر، چوری کر کے، دھوکہ دے کے، جیسے بھی ظلم کر کے، ستا کے، معاف نہیں ہو. کوئی آپشن نہیں. حقوق العباد میں کوئی آپشن نہیں سوائے معافی مانگنے کے، حق ادا کرنے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے اسی لیے کر رہے ہیں، یا تو اس معنی میں کر رہے ہوں گے گناہ، چلو سال بھر ستاؤ، ایک بار جا کے طواف کر کے آ جاؤ، معاف. ایسا ہے معاملہ؟ شاید ایسا بعض لوگوں کا مسئلہ ایسا ہے. بعض لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے نہ دنیا کے مقصد کو، نہ اپنی ذمہ داری کو. الکیس من دان نفسہ، عقل مند کون ہے؟ عقل مند ذمہ دار کون ہے؟ جو اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لے. جیسے کاروبار کا لیتے ہیں، ایک ایک روپے کا حساب، کہاں سے آنا ہے سب معلوم، دینا بھول جاتے ہیں یا لکھ کر بھی دیتے نہیں. کیوں ایسا؟ لینے کے سب معلوم ہے، دینے کے حقوق اللہ سے بھی صرف لینا معلوم ہے، دینا حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ محتاج ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ذمہ داریاں جو بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ. اگر کوئی کر رہے ہیں الحمدللہ، نہیں کر رہے ہیں اللہ سے معافی مانگے. معافی مانگے، ہم روئیں، گڑ گڑائیں رب کے سامنے. اللہ کے نبی غلطی نہیں کرتے، رات میں روتے کس کے لیے؟ اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے رویا اللہ کے نبی. کیا ہم رو رہے ہیں آج؟ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے. اگر ہم مر گئے ابھی، کیا جواب دیں گے بتائیے اللہ کو؟ کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ کوئی گارنٹی دے گا؟ جھوٹا ہے وہ. ہم میں سے اگر میں کہوں کامیاب ہو جاؤں گا، میں جھوٹا ہوں. میں ادا ہی نہیں کر رہا ہوں. رب کو پہچانا نہیں، اس کے دین کو پہچانا نہیں، ماں باپ کو میں نے نہیں پہچانا، بیوی کو نہیں پہچانا، بچوں کو میں نہیں پہچانا، دوست پڑوسیوں کو میں نہیں پہچانا. ایسی زندگی میں گزار رہا ہوں، اپنی فکر نہیں مجھے اپنی. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں، ایمان لانے والوں سے اللہ نے خطاب کیا. اپنے آپ کو پہلے کیا کہا؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. ہے ہمت؟ آج جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، لیڈر کہہ رہا ہے، امیر جمعیت جماعت کا ہو، اسکول کالج کا ہو، کہیں کا بھی ذمہ دار ہو، پارلیمنٹ کا ہو، پوری دنیا کا ہو، کیا گارنٹی دے سکتا ہے وہ؟ ارے انبیاء ڈرتے تھے، صحابہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی فکر، رات میں نیند نہیں آتی تھی. جب ذمہ داری ملی، رات میں نیند نہیں آتی تھی. پوری مدینے کا گشت کرتے تھے رات میں. کتنے واقعات ہم نے سنے. کہتے ایک جانور بھی مرے گا تو اللہ تعالیٰ عمر سے پوچھے گا. آج انسان مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، احساس نہیں ہمیں. پڑوسی بھوکا ہے، پتہ نہیں ہمیں. ماں باپ بھوکے ہیں، اللہ المستعان. پڑوسی تو دور ہو گیا نا، ماں باپ. جن ماں باپ نے سب کچھ قربان کر کے ہمیں پالا بڑا کیا، راتوں کی نیند قربان کی ماں نے، سردی گرمی برداشت کی، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اللہ اکبر، اپنی خون کو دودھ کی شکل میں پلایا، جنم دیتے ہوئے کتنی بڑی تکلیف برداشت کی. اس ماں کے ساتھ یہ سلوک کون کر رہے ہیں؟ غیر. کوئی اشارہ بھی کرے غلط پسند نہیں. بیوی کو کوئی اشارہ کرے، بہن کو کوئی اشارہ کرے، ماں کو کوئی ہاتھ لگائے، پسند نہیں. پھاڑ دیں گے، چیر دیں گے، دعوے ہیں. خود کریں، خود تکلیف دیں، اللہ المستعان. کیسی زندگی، جانوروں جیسا سلوک. جانور بھی مہربان ہیں اپنے بچوں پر، نہیں ہیں؟ کبھی دیکھے جانوروں کو ہم نے ایسا لڑتے ہوئے جیسے ہم لڑتے ہیں انسان؟ ماں باپ کے ساتھ بحث، اف تک کہنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ. اف، چاہے کافر بھی ہو ماں باپ، اف تک کہنے سے منع. اللہ اکبر. وصاحبہما فی الدنیا معروفا. کافر بھی ہیں ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر. بتائیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیسا سلوک؟ ہمارا اپنوں کے ساتھ صحیح نہیں معاملہ. خود آئینے میں دیکھ کے اپنا محاسبہ تو کریں، میں کیسا انسان.
مجھے مسکرانا آتا نہیں آتا. ٹریننگ یہاں لیں، دوسروں کو بولنے سے پہلے میں ٹریننگ لوں، میں اپنے آپ کو سدھاروں، اپنے اندر احساس جگاؤں. کسی کو بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ بولیے. عقل مند کو بولنے کی ضرورت ہے؟ اشارہ کافی ہے، سنتے ہیں ہم لوگ. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے نہیں ہے. بولا جا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ فلاں ہے، سامنے گڑا ہے، گر جاؤ گے، تباہ ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں تمہاری کمروں کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم آگ میں گرنا چاہتے. مثال دی اللہ کے نبی صاحب. ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. دیکھیے کتنے قوانین، دنیا میں بھی قوانین ہم دیکھ رہے ہیں. ہیلمٹ کیوں پہنا جاتا معلوم ہے، پھر بھی نہیں پہنتے. سمجھتے ہو اس کا کچھ فائدہ ہے، قانون بنانے والے کا، ہیلمٹ کمپنی کا. مر رہے ہیں نوجوان، سر پھٹ رہے ہیں. اپنی حفاظت. ایک مثال دے رہا ہوں بس. اللہ نے بھی جتنی باتیں بتائی ہیں ہمارا فائدہ ہے بندوں کا. سمجھیں. دیکھیے جہنم میں جو لوگ جائیں گے، آخری بات، جہنم میں جو لوگ جائیں گے، سورہ ملک میں کیا کہا؟ لو کننا نسمع او نعقل. ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ معاملہ. کافر جہنم میں جانے والا، چاہے وہ کافر ہو ہمیشہ کے لیے جانے والا، چاہے مسلمان ہو جو تھوڑے اگر ہم سمجھتے یا عقل رکھتے، کیا کہیں گے جہنمی؟ اگر ہم واقعی سمجھتے، جو ہمیں کہا جا رہا تھا صحیح سنتے، تو آج ہم جہنمی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. سزا ملنے کے بعد یقین آتا ہمیں، عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، کسی آفت مصیبت کا انتظار ہے ہمیں، کسی بیماری میں ملوث کرے اللہ تعالیٰ، کسی کی بد دعا لگ جائے، مظلوم کی بد دعا، ماں باپ کی بد دعا، یتیم کی بد دعا، بیواؤں کی بد دعا، اور کس کی بد دعا. کافر بھی بد دعا کرے اللہ قبول کرتے. کسی پہ ظلم، ایک جانور، ایک بلی کو ستانے والی جہنم میں گئی، ایک کتے کو پانی پلانے والے کو اللہ نے معاف کر دیا. اتنا بتا دیا اللہ نے، چھوٹی چھوٹی مثال. اور جو ذمہ دار بن کے سختی کرے، اللہ کے نبی کی زبانی بد دعا اور رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگ کر دعائیں کی ہماری نجات کے لیے، سفارش کے لیے، جنت میں جانے کے لیے. اسی نبی کی زبانی اللہ نے وعیدیں سنائی، لعنتیں بھیجی ہیں، بد دعا کی اللہ کے نبی نے. کوئی ذمہ دار بنا میری امت کا، کسی بھی معاملے میں سختی کرتا ہے، اللہ تو اس کے ساتھ سختی کر. اللہ اکبر. چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کوئی سختی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے بد دعا کی. اور کہا جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کسی بھی معاملے میں، اللہ جو نرمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر. دعا بھی کی اللہ کے نبی ساس، بد دعا بھی کی. ہم کوئی نہیں چاہتا ہم میں سے کوئی ہمارے ساتھ غلط سلوک کرے. ہم کیوں کرتے ہیں پھر؟ ہم عقل مند ہیں، ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اللہ کی باتیں، پیارے نبی کی ہدایتیں. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم لوگ، اتنی چھوٹی باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی جو رب نے بتائی ہیں، اللہ نے. چھوڑیے کوئی یہ بول کے انکار کرا یہ تمہاری بات ہے، یہ فلاں کی بات ہے، جو اللہ نے بتائی. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اس کے دین کا، اس کی تعلیمات کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، سنتوں کا. یا جو ہم میں سے عقل مند ہیں ان کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں گویا. ایسا ہی لگتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ غور کرنا ہے مجھے. دیکھیے کوئی استاد ہو، کوئی شاگرد ہو، کوئی دوست ہو، حتیٰ کہ نوکر چاکر، میں نے کہا اس کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے. چھوٹی سے چھوٹی ڈیوٹی کرنے والے کی ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ معلوم ہے نہیں ہے؟ معلوم نہیں ہے تو معلوم کریں. ہاں کچھ لوگ نئے آتے ہیں فیلڈ میں، نہیں معلوم رہتا ہے، معلوم کریں کیا ہے، کیسے کرنا ہے. تجربہ. یہ کتابیں قرآن کیوں دیا اللہ نے؟ سیکھنے کے لیے. دنیا کے بڑے بڑے قوانین ایسے نہیں بنتے. بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے. ہر ایک سمجھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کو پڑھایا جائے گا، بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا. یہ کام تو کریں. یہ بھی کون کرے گا بتائیے؟ بڑے بڑے بن کے اگر نہ کریں تو پھر یہ کام بھی کون کرے گا؟ پروگرام رکھنا ہے، سب کے لیے رکھیں، سب کو بٹھائیں. پروگرام رکھ کر ذمہ دار نہیں آتے. کس کے لیے پروگرام؟ ایک مثال دے رہا ہوں. ذمہ داری کا احساس.
حکم چلانے سب آتے ہیں، عمل کون کرنا بیٹھ کے، یہاں کون سننا؟ عالم آئے سنائے، جو باہر سے پبلک آتی بیٹھے، ہاں مؤذن صاحب بیٹھے، ذمہ دار کہاں ہے؟ ہر ایک ذمہ دار ہے نا۔ ایک مثال میں نے دی، ایسا ہی ہو رہا ہے، بڑے بڑے اسٹیج سجائیں گے، ادھر ادھر انتظامات میں لگ جائیں گے، کون سنے؟ باہر سے آنے والی پبلک۔ جی کس کو عمل کرنا ہے؟ دوسروں کے لیے صرف۔ ایک چھوٹی مثال میں دے رہا ہوں جو سامنے نظر آتی ہے، اتنا عظیم موضوع ہے، سیٹنگ کی آپ نے کئی دنوں سے، کہاں ہیں لوگ؟ کس کو سنائیں گے؟ اب جو لوگ سن بھی لیے ہیں، عمل کس کو کرنا ہے؟ یہی گڑبڑ ہے آج۔ ہر سوسائٹی، سماج، گھر، کوئی بھی جگہ ہو، سب کی ذمہ داری، کچھ ذمہ داریاں اجتماعی ہیں، مل کے کرنا ہے، مل کے، یہ دین کا کام مل کے کرنا ہے، سماج سوسائٹی کی اصلاح، ملک کی اصلاح مل کے کرنا ہے سب کو، الگ الگ نہیں۔ آج بٹ گئے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف کر کے۔ ارے کم سے کم دین کے لیے، جیسے اذان سن کر مسجد میں جمع ہوتے ہیں اللہ کے لیے، ایسے ہر جگہ جائیے، اللہ ہی کا حکم ہے نا۔ پھر شکایت کرنا مت، چھوڑ دیجیے۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں، عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں تو شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ کہاں بھی گڑبڑ ہے تو ایک پہ ڈال دیتے ہیں، صرف علماء ذمہ دار، غلط۔ صرف مسجد کے، مدرسے کے، جمعیت جماعت کے ذمہ دار ہیں، یا پبلک پہ ڈالنا، سب غلط۔ سب ذمہ دار ہیں۔ الا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ نے کھل کے واضح طور سے پیارے نبی کی زبانی کہہ دیا، ہر ایک ذمہ دار، تم نے کہا ہر شخص ذمہ دار۔ اگر کوئی سمجھتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں، کم سے کم ہم اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں نہیں ہیں۔ میرے بارے میں مجھے پوچھا جائے گا کہ دوسروں کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ، میری اولاد مجھے پوچھے گی، دوسروں کو جا کے پوچھے گی۔ یہ احساس کہاں گیا؟ کم سے کم انفرادی احساس۔ ٹھیک ہے، جو خراب ہیں، حساب رب لے گا، اللہ کا وعدہ آنے والا ہے، آ کر رہے گا، موت آئے گی، سب کو حساب دینا ہے اللہ کو۔ تو یہ خلاصے کے طور پر یہ اہم باتیں دیکھیں، ذمہ داری ہر ایک کو اللہ نے ذمہ دار اجتماعی شکل میں بنایا ہے، انفرادی اعتبار سے بنایا ہے۔ جس کو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے ادا کریں، صرف شکایتیں نہ کریں۔ شکایت کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بیٹھیں، غور کریں، محاسبہ کریں اپنا بھی، سب کے ساتھ بیٹھیں، لیں جو ذمہ دار ہیں، ایک ایک کو نصیحت کریں، تنہائی میں بھی کریں، سامنے بھی کریں، عمومی دعا بھی کریں رب سے۔ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، لمبا قیام کیا، لمبے سجدے کیے پیارے نبی سے، رات میں رو کر پوری امت کی فکر کی اللہ کے نبی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اتنی فکر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لگتا ہے آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ۔ اللہ اکبر، صرف اپنی فکر نہیں تھی پیارے نبی صاحب، پوری امت کی، قیامت تک آنے والے آپ کی امتیوں کی فکر میں اللہ کے نبی رویا ہے، گڑ گڑایا ہے۔ تو میرا اور آپ کا، ہر ایک کا فرض بنتا ہے ہم انفرادی کوشش کریں، اجتماعی کریں، جو بھی طاقت دی اللہ نے، جو ذمہ داری دی ہیں، احساس جگائیں اپنے اندر۔ یہ چند اہم باتیں تھیں، موضوع بڑا طویل ہیں، جو موٹی موٹی باتیں تھیں جس کی ضرورت تھی، میں نے کچھ اہم باتیں ذکر کرنے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں، اجتماعی ہوں یا انفرادی ہوں، ذمہ داری کو سمجھنے، اس کا احساس اپنے اندر جگانے اور کما حق ہو ذمہ داری کو نبھانے کی سعادت اللہ نصیب فرمائیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دلوں میں الفت و محبت، خیر خواہی کا جذبہ اللہ عطا فرمائیں۔ دلوں میں جو نفرتیں، کدورتیں آ گئیں، اللہ دلوں سے نکال دیں۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان پر، اسلام پر موت دے ہمیں، خاتمہ ہمارا حسن خاتمہ فرمائیں۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچائیں، اللہ قبر کی نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ جہنم کے عذاب سے بچائیں، اور اپنے محض فضل و کرم سے اللہ جنت الفردوس کا مکی بنائیں۔ اللہم آمین۔ اقول ھذا القول استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ محض اس کی توفیق، اس کے فضل سے یہاں آنے کا موقع ملا۔
کچھ باتیں سیکھنے سننے کا موقع ملا، سنانے کا، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ اولا وآخرا۔ اللہ کے بعد مسجد ارقم کے تمام ذمہ داران کا، رفقا، ان کے احباب، یہاں کے امام ہو، دو مؤذن ہو، دیگر جو بھی ہیں، تمام کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائیں، صحت دے، عافیت کے ساتھ رکھیں۔ آپ تمام حاضرین کا بھی، سامعین سامعات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے یہ ملنے کو قبول فرمائے، میزان حسنات میں اللہ شامل فرمائے، ہر ایک کو خوش رکھے، جو ہم چاہتے ہیں اس سے بہتر زندگی اللہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔